السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا، آمین سو آمین۔ تو چلیں آج کے ولاگ کرتے ہیں اسٹارٹ۔ آج کا ولاگ میں سنڈے رات کے ٹائم سے اسٹارٹ کر رہی ہوں، اور یہاں پہ میں یونیورسٹی کے لیے اکثر بیگ پیک جو ہے وہ رات کے ٹائم ہی کرتی ہوں، کیونکہ پھر صبح سویرے اٹھ کے مجھ سے بالکل بھی کوئی کام صحیح سے نہیں ہو پاتا، اور میں ایون اپنے کپڑے بھی ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ میں نے کون سے پہنے ہیں رات میں ہی، اور باہر بھی نکال کے رکھ دیتی ہوں۔ اور میں اکثر وارم کپڑے ہی پہنتی ہوں، جیسے ہوڈیز ہو گئے، سویٹ شرٹ، اس کے علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں پہن پاتی، کیونکہ یونیورسٹی میں اتنی شدید سردی ہوتی ہے نا، مطلب بالکل بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا جاتا۔ میں ایون شوز بھی پہن کے جاتی ہوں تاکہ میں مطلب فلی کورڈ ہوں۔ ہاں السلام علیکم۔ یہاں پہ عائشہ کو میں ہی کہہ رہی ہوں، میں نے کہا رات سے ہی سارا کچھ کیا کرو، صبح میں تو یہ نیند میں ہی ہوتی ہے، زبردستی کھلانا پڑتا ہے سب کچھ۔ بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اپنے کام میں لگی رہتی ہیں۔ ابھی یہاں پہ 12 بج رہے تھے، میں نے کہا خدا کے لیے سو جاؤ، صبح 8 بجے کیسے اٹھ پاؤ گی؟ اور یہ ہے صبح کا ٹائم۔ یہاں پہ ماما جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئی ہیں، 4:30 ہو رہے تھے، اور ماما ماشاء اللہ سے ہر روز جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں۔ جی بالکل، بس رات کو نا سوتے وقت کہتی ہوں یا اللہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیجیے، تو اس لیے الحمدللہ بغیر الارم سے اٹھ جاتی ہوں۔ یہاں پہ ماما نے نماز پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد وہ تسبیح پڑھیں گی، اور ماشاءاللہ سے روزانہ جو ہے وہ ماما کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دونوں کام جو ہے وہ ٹائم پہ کریں۔ جی بالکل، بس کبھی کبھار تو مطلب رہ بھی جاتی ہوں نا، بس دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ اٹھا دے، بس اس لیے اٹھ جاتی ہوں الحمدللہ۔ بس دیکھیں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، بس اللہ پاک ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں دیکھیں کچن کے صبح سویرے کے نظارے۔ یہاں پہ سارے برڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے لیے دانہ ڈالتے ہیں نا، اس لیے پھر یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں میں عائشہ کو کہتی ہوں صبح سویرے ہمارے گھر مہمان آئے، یہ اتنی حیران ہو جاتی ہے کون ہے کون ہے، میں نے کہا آ کے دیکھ لو، اور بس یہ دیکھ سکتے ہیں ایان کو میں نے اٹھا لیا، میں نے کہا چلو تم بھی نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر وضو وغیرہ کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر ماما اس کے لیے ناشتہ بنائیں گی، اور ناشتے میں مطلب ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے کہ کیا بنائیں، کیونکہ نہ ہم لوگ صبح سویرے اٹھ کے چائے پیتے ہیں، نہ پراٹھے کھاتے ہیں۔ مطلب شروع سے یہ عادت ہے ہماری، جب ہم لوگ مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اسکول جاتے تھے، تو پھر بس ایک گلاس دودھ جو ہے وہ ماما نے گرم کر کے دے دیا ہوتا تھا۔ ہاں بالکل، پتہ نہیں بچوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں، اس لیے میں کچھ اس طرح نہیں دیتی ابھی، بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایان کو میں نے عادت ڈال دیا، اور ان کے بابا تو جب ان کو ٹائم ملے تو وہ بھی دیتے ہیں، وہ تو ایک بس نوٹیلا اور ایک دودھ کا گلاس۔ میں نے کہا بچوں کو بور کر لیں گے نوٹیلا سے، ایسا نہ ہو پھر میرے لیے مصیبت بن جائے گی، اس لیے میں خود ہی اٹھ جاتی ہوں۔ میں نے کہا قسم قسم کی چیزیں ان کو تیار کر کے دوں نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں ایان نے سارا کچھ نکال لیا ہے فریج سے، جوس اور پانی کی بوتل، کیونکہ اسے پانی بالکل ٹھنڈا چاہیے ہوتا ہے۔ لنچ باکس بھی اس نے رکھ دیا بیگ کے اندر۔ یہاں پہ یہ ہوڈی پہن رہا ہے، اور اس کے اسکول میں بھی بہت سردی ہوتی ہے، اور اسے بھی سردی لگتی ہے۔ ہاں بالکل، عربیوں کی اسکول ہے نا، عربیوں بچے تو بہت زیادہ اے سی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، اور میں نے کہا چلو جس ٹائم گرمی ہوتی ہے اس ٹائم تو نکالا کرو نا، بس ایان ہے نا ایک نمبر کا سوچتے کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ تیار ہو گئے، میں نے کہا جلدی کرو، ان کے بابا بار بار ہارن بجا رہے تھے کہ جلدی کرو ٹائم گزر رہا ہے، اور ابھی دیکھ سکتے ہیں میں پھر سے یہاں کچن میں آ گئی ہوں، بس بچوں کے لیے اپنے لیے یہ دیکھیں گرم پانی میں ہر روز ایک گلاس پیتی ہوں، ایک گلاس سے میں نے سٹارٹ کیا 1.5 تک ہو گئے ابھی۔ ہاں نہار منہ پینا چاہیے، اس کے کافی ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، مطلب ہیلتھ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ جی بالکل، بس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی عائشہ کے لیے ابھی تیاری وغیرہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ میم صاحب جو ہے بالکل کچھ بھی نہیں کھاتی صبح کے ٹائم، بس ایک سیریل وہ اس کا بس روٹین ہے۔ ہول ویٹ سیریلز جو کہ میرے فیوریٹ ہیں، لیکن آج ماما نے بولا کہ نہیں، آج تو میں تمہارے لیے خود ہی ناشتہ بناؤں گی۔ یہاں پہ تقریباً صبح کے 8 بج رہے تھے، اور میں مطلب بہت زیادہ تنگ ہوتی ہوں اس والے ٹائمنگ سے، کیونکہ ہر منڈے کو آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں میں 8 بجے اٹھتی ہوں، اور میری کلاس ہوتی ہے 8:30، ورنہ نارمل لیکچرز جو ہیں وہ 9 بجے شروع ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، لیکن یہ لیب کی کلاس ہے نا، تو پھر اس لیے جلدی جلدی اٹھنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ ہاں ایسے وہ بتا رہی ہے جیسے لوگ نا 9 بجے جاتے ہیں یونیورسٹی۔
ماں مطلب میں بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہوں. ہاں تنگ ہو گئی ہے. یہ تو اٹھنے والی آپ لوگوں کو پتہ ہے 12 بجے اٹھنے والی بچی ہے, ان کو کہاں یہ والی سوٹ کر رہی یہ چیزیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ تیار ہو گئی ہے. تو اپنے لیے دیکھیں میں نے اس کے لیے فروٹ بھی پیک کیا ہے, اس کے لیے سارا کچھ ریڈی کیے. یہ 5 بجے تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے. میں اس کو میسج کر کر کے تنگ آ جاتی ہوں, عائشہ کچھ لے لے, کینٹین سے کچھ لے لے. یہ دیکھیں ڈاکٹر بھی بن رہی ہے میری بیٹی ماشاء اللہ. لیب کے لیے مما لیب کوٹ ہی چاہیے ہوتا ہے, ڈاکٹر تو مجھے نہیں اتنا بن رہی ارمان میں. تھا, مجھے اتنا ارمان تھا کہ میرا ایک بچہ نا ڈاکٹر بن جائے. لیکن وہ ارمان پورا نہیں ہوگا. صبح سویرے اٹھنے کا یہ بھی نقصان ہے کہ روڈوں پہ اتنا رش ہوتا ہے, مطلب آفس والے لوگ بھی کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی, ساتھ میں اسکول کے بچے بھی, مطلب فل ٹریفک جام. ماما کو تو بڑی ٹینشن لگی رہتی ہے. میں نے کہا بس جیسے پہنچ کے مجھے صرف ایک بس اشارہ کر لینا کہ ہائے بائے, بس کچھ بھی کر لینا, میں کہتی ہوں ہاں اوکے. صحیح سے پہنچ گئی ہے, میں سمجھ جاؤں گی. اچھا یہ دیکھیں ارہم موٹو بھی اٹھ گیا, اور آج کل اس نے جو ہے وہ ڈائٹ شروع کر دی. ہاں میرے باڈی بلڈر بچے بھی اٹھ گئے. اس کے لیے بھی میں نے کہا چلو کبھی بوائل انڈے کھا لیتے, کبھی کیا کھا لیتے. میں نے کہا نہیں آج تم نے اوٹس کھانے, انڈے زیادہ اچھے نہیں ہے, گرم ہوتے ہیں نا. ہاں اور یہ بس اس سے تو مطلب روزانہ ہر روز پروٹین ہی چاہیے. ہاں پروٹین چاہیے, اور تو زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. بس یہ جیسے جم شروع ہو جاتا ہے نا اس کا پروٹین سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو نا میں تنگ ہوتی ہوں. بس کہہ رہے ہر روز ماما چکن انڈے چکن انڈے. ہاں ماما بولتی ہیں یہ کیا بات ہوئی, مطلب فائبر بھی لیا کرو اور یہ سارا کچھ. ہاں فروٹ وغیرہ کاٹ کے سارا کچھ بس رکھ دیتی ہوں. میں نے کہا چلو اچھا ہے. بس یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے لیے بڑا سا بوائل نا وہ تیار کیا ہے میں نے. تقریباً 8:30 ہو رہے تھے, اور ویسے تو چھٹیوں میں ہماری روٹین بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. ارہم نے کیونکہ کہیں پہ جانا نہیں ہوتا, اور اس نے اصل میں سیمسٹر بریک لیا ہے نا, تو پھر اس لیے یہ فری بیٹھا رہتا ہے گھر پہ. ہاں بالکل, وہ بکس وغیرہ پڑھتا رہتا ہے. تو میں نے کہا چلو اچھی بات ہے. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیٹھ گئے, کہہ رہے ہیں ماما پروٹین. میں نے کہا ہاں اس میں بھی بھر بھر کی پروٹین بڑا ہے. تو بس اسی طرح سے ماما بیوقوف بناتی ہیں لوگوں کو. جی بالکل. بس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی لاسٹ والا بندہ رہتا ہے عائشہ کے بابا. ان کے لیے بھی چائے پراٹھے وغیرہ سارا کچھ بنا دیتی ہوں. ان کے لیے بھی چینج کرتی رہتی ہوں, ایک ہی ناشتہ کسی کو میں نہیں دیتی. میں نے کہا کسی کو میں نا بور ہونے نہیں دوں گی. ہاں ماما کی بس یہی کوشش ہوتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں, مطلب پتہ نہیں مائنڈ میں ایسی چیزیں کہاں سے آتی ہیں. بس ماں ہوں نا, ماں کی پاور کی وجہ سے آتی ہے. یہ بھی ہے پھر. اچھا تو یہ دیکھیں ناشتہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے, ساتھ میں چائے بھی بن گئی ہے. تو بس پھر بابا نے بھی جانا ہوتا ہے 9 بجے کے قریب. ہاں بالکل. میں نے کہا چلو میں جلدی سے آپ کے لیے کپڑے بھی نکال لوں گی. بس سچ میں اس ٹائم میں اتنی بیزی ہوتی ہوں, مجھے اتنی سخت نیند آتی ہے نا کہ کیا بتاؤں. بس جیسے ان کو رخصت کر کے تو میں 2 گھنٹے کے لیے نا جلدی سے سو جاتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں سو گئی ہوں. اور پھر 11 بجے اٹھ جاتی ہیں. مطلب وہ چھٹیوں والی روٹین کو ماما نے خراب نہیں کرنا ہوتا. ہاں نا کیوں کروں, اتنا جلدی اٹھتی ہوں. تم لوگ اتنی جلدی کہاں اٹھ سکتے ہو نا. ہاں یہ بھی ہے. اچھا تو یہ دیکھیں کپڑے نکال لیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ پرفیوم بھی رکھ رہی ہیں ماما. جوتے بھی نکال لیں گی بابا کے لیے. جی بالکل. بس میں نے کہا آپ جلدی سے بس نکلے کہ میرے, تاکہ میرا سزا جو ہے وہ معاف ہو جائے, کہ میں جلدی سے سو جاؤں. اور ہم کبھی کبھار گیمز کھیلتا ہے تو پھر آوازیں آتی ہیں, جس کی وجہ سے ماما بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, اور ان کی نیند جو ہے وہ بہت ہی خراب قسم کی ہے. ہاں کچھی نیند ہے سچ میں. تھوڑی سی بھی اگر کوئی دروازے کے اندر بھی آ جائے نا, میں جلدی سے بیٹھ کے اٹھ جاتی ہوں. پھر نیند آتی ہی نہیں ہے. رات کے ٹائم بھی اگر کوئی ایسا کرے نا تو پھر ماما اٹھ جائیں گی ایک دم. یہاں پہ دیکھیں بابا بھی چلے گئے ہیں, اور یہ جو کیٹ ہے نا یہ بیٹھی ہوئی تھی. شاید اسے بھوک لگ رہی تھی, اس لیے بابا کے پاس جو ہے وہ جا رہی تھی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. میں نے کہا ابھی تمہارے لیے میں چکن نہیں بنا سکتی, بس سو جاؤ, کوئی نہیں ہے. خیر یہاں پہ بس ایک چکن رکھ دیتی ہوں. سچ میں اس کو چاٹ رہی تھی, کھا نہیں رہی تھی. ہاں یہ دیکھیں آپ لوگ, صاف مطلب دکھ رہا ہے ویڈیو میں, مطلب اسے اتنے مزے کا لگا. ہاں اتنی چالاک ہے سچ میں. ویسے میں بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں, لیکن بس آج میں نے کہا نہیں, بس میرا بس ہو گیا. اچھا تو اینڈ میں جو ہے وہ ماما پھر اپنا ناشتہ کرتی ہیں. آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں, مطلب پورے خاندان کے لیے ناشتہ ریڈی کر کے پھر بعد میں خود اکیلے کھاتی ہیں. ہاں بالکل. میں نے کہا چلو سکون سے کھا لوں گی. بس عائشہ یہاں پہ, عائشہ تو نہیں تھا, ارحم تھا نا, تو میں نے بس اس پہ جلدی سے وہ پینٹ بٹر لگا دیا, اور ساتھ میں یہ چائے. میں نے کہا چلو یہ کچھ گھونٹ زہر کا پی لوں گی, پھر اس کے بعد جا کے اور کام بھی پڑے ہیں. تو اس کے بعد برتن دھونا جو ہے وہ شروع کر دیں گی ماما.
सच में ये सोने के बाद ये का सारा काम मैं करती हूँ। इवन नाश्ता भी सोने के बाद ही होता है। जी बिल्कुल, नहीं अगर चाय पी लूँ ना कुछ खाना वगैरह चला जाता है फिर हाँ नींद कहाँ आती है। हाँ, बंदा एक्टिव हो जाता है फिर। खैर ये देखें, बस मामा के सारे काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं। फिर इसके बाद लंच की टेंशन होगी कि लंच में क्या बनाया जाए। सबकी क्योंकि अलग अलग पसंद होती है, तो फिर इसलिए मामा को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं चिकन नहीं खाती और बाबा भी चिकन नहीं खाते, हम लोग मटन खाते हैं, अरहम मटन नहीं खाता। हाँ उसको तो आप लोगों को पता है प्रोटीन का वो आजकल उसका लफ्ज़ लगा है ना, प्रोटीन और प्रोटीन। तो लंच की तैयारी भी मामा ने शुरू कर ली है, मतलब सारा कुछ बाहर रख दिया और अपने लिए हेयर मास्क भी बना रही हैं। और ये देखें बनाते बनाते क्या हो गया, किचन एकदम मैसी हो गया। तो नीम के पत्ते जो है वो उन्होंने लिए हैं, ग्राइंडर में डाले और साथ ही साथ पानी भी, इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड किया और अभी वो छानेंगी। हाँ यहाँ पे अरहम को मैं कह रही थी, मैंने कहा अगर आयशा यहाँ पे मेरे पास होती तो वो कहती मामा आप हटे यहाँ पे मैं ही साफ़ करूँगी, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने देती। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको छान लिया अच्छी तरीके से, अभी वो अपने सर में लगाऊंगी। ये खुश्की के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने कहा चलो मैं आजमाती हूँ, देखती हूँ, फिर आप लोग भी आजमाएं जिनके घर में नहीं, जिनके सर में खुश्की है। आज मामा हमारे लिए बनाएंगी कद्दू चना दाल और साथ में चपली कबाब, क्योंकि दोनों में प्रोटीन है। सच में। और हमको मैंने ना वो किया, मैंने कहा ये देखो इसमें भी प्रोटीन है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला जो है आटा गूंदने वाला, आयशा आप बताएं ना लोगों को। ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था, आप चाहें तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ है और इसमें जो है वो आटा मिनटों में गूंद जाता है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। बस आपने जो है वो मेजर करके डालना होता है, सॉल्ट और पानी डाल के, फिर 10 मिनट के बाद चेक करें, आटा जो है वो गूंदा होता है। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर जो नंबर होते हैं ना बस वो आप लोगों को खुद ही नज़र आ जाएंगे। एक दफ़ा गुर गुर करते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट पे चला जाते हैं, फिर दूसरे बस गुर गुर करते हैं। दाल की तैयारी उन्होंने शुरू कर ली है। यहाँ पे देखें टमाटरों को भी जो है वो चॉपर के अंदर चॉप कर लिया और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। और वहाँ पे अनियंस भी जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो फिर ये टमाटरों का पेस्ट भी हमारा ऐड हो गया। इसके बाद फिर हमने 1 टीस्पून भर के सारा मसाला पाउडर का ऐड किया और 1 टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर। साथ ही साथ हमने सॉल्ट शामिल किया। अच्छे से आपने मिक्स करना है और फिर इसके बाद कद्दू और दाल दोनों चीज़ें जो है वो हम लोग ऐड कर लेंगे और फिर हम लोग हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। हाँ मैंने कोई मसाला नहीं भूना, आप लोगों के सामने था सारा कुछ, एकदम बस रेडी कर लिया। और ये देख सकते हैं ये हमारा जो आटा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी तरीके से गूंद गया। हाँ बहुत परफेक्टली। यहाँ पे चपली कबाब की तैयारी उन्होंने शुरू कर ली है और अभी मिक्सिंग बोल में जो है वो सारा जूस सेपरेट कर रही है। मैंने मतलब जब मैं एडिट कर रही थी मैंने बोला पता नहीं मामा ने ऐसा क्यों किया। हाँ गलती से आयशा, आपको पता नहीं इतना सारा बोझ होता है घर में ना, मेरे सर के ऊपर ही होता है, तो बस कंफ्यूज हो गई। तो जूस आपने सेपरेट कर लेना है अनियंस से। तो फिर चॉप्ड अनियंस हमारे ऐड हो गए हैं, साथ ही साथ इसके अंदर टमाटर, ग्रीन चिलीज़, धनिया, पुदीना और फिर इसके बाद जो है वो कीमा भी हमारा ऐड हो गया। कोरिएंडर सीड्स को जो है वो हम लोग हवान दस्ते में कूट लेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब थे वो। और फिर 1 पिंच अजवाइन का भी हमारा ऐड हो गया। सॉल्ट भी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। और फिर इसके बाद हमारे मसाले ऐड होंगे। सबसे पहले तो है ½ टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा और फिर ½ टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर। नेक्स्ट इसके बाद रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पाउडर वो भी ½ टीस्पून था। तो आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये जो मिक्सचर है हमारा एकदम तैयार हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग मकई का आटा इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि कबाब जो है वो हमारे ना टूटे। हाँ बिल्कुल, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सच में। बस इंसान वही ना, गलतियाँ तो होती है ना इंसान से। मुझे कभी भी इस तरह चपली कबाब कभी भी मुझसे नहीं टूटे है ना। हाँ कभी भी नहीं टूटे, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मामा से। हाँ प्याज भी थोड़े से मतलब मोटे थे तो वो भी मैंने ख्याल नहीं किया, और साथ में जो कीमे में था वो फैट ज़्यादा नहीं था। हाँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हमें फ़ेस हुई। और मामा को फिर खुद ही रियलाइज़ हो गया, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, घर के काम करना और फिर ये करना वो करना। हाँ आयशा तो कह रही थी मामा लोगों के साथ नहीं दिखाते ना। मैंने कहा कोई बात नहीं आयशा, हर रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें हम दिखा देते हैं, कोई जो चीज़ें फ़ेल हो जाती है वो भी दिखाना चाहिए है ना। हाँ बिल्कुल, एक्सपर्ट से भी गलती हो ही जाती है। जी बिल्कुल, हम तो है ही गलतियों वाले बंदे। ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस तो मिस्टेक्स करते रहते हैं। अच्छा ये देखें चना दाल के अंदर हमारे ग्रीन चिलीज़ भी ऐड हो गए हैं
کبابوں کے اوپر ہم نے ایک ایک ٹماٹر کا سلائس جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کے اور ٹیسٹی تھے. مطلب ان کی شکل پہ مت جائیے گا، ٹیسٹ کا مطلب الگ ہی مزہ تھا. ہاں عائشہ کہہ رہی ویسے بھی منہ میں ہم نہ توڑ توڑ کے ڈالتے ہیں تو کوئی نہیں، اگر ٹوٹ بھی گئے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ٹیسٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں وہی نا، مطلب ایک ہی بات ہوئی. یہ دیکھیں بس ابھی جو ہے وہ ماما ارہم کے لیے پلیٹر بنا رہی ہیں، اور وہ بس کھانا کھائے گا، پھر کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پھر وہ جم چلا جائے گا. ہاں پروٹین سے بھرا ہوا پلیٹ ان کو دے دیا میں نے. ابھی پروٹین ہی کھائے گا یہ. سارا دن پروٹین کرتا رہتا ہے. میں نے کہا تم بھی وہ تیز ہو، میں بھی تمہاری ماں ہوں. اچھا ابھی جو ہے وہ میں یہاں پہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی، میں ابھی وہیں پہ ہی تھی، میری کلاس چل رہی تھی، اور ابھی میں فارغ ہوئی ہوں. باہر جب نکلی تو اتنا زیادہ رش تھا، اتنی زیادہ گاڑیاں تھیں آپ لوگ کے سامنے، مطلب یہاں سے نکلنا بھی بہت مشکل ہے، مطلب 10 منٹ تو لگ جاتے ہیں آسانی سے. اور ابھی ماما یہاں پہ میرے لیے پلیٹر بنا رہی ہیں، اور میں جسٹ ابھی آ گئی ہوں اپنے روم میں. مزے سے انجوائے کروں گی اپنا کھانا کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی. ہاں بالکل. میں نے کہا چلو اچھا ہے آج اس کو نا پلیٹ بھر کے میں نے دیے. کہہ رہی ماما اتنا میرا پیٹ نا وہ پتھر جیسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے پتھر ڈالے، ایسا ہیوی لگ رہا ہے. تو آپ نے تو کھانا زیادہ نہیں دیا؟ میں نے کہا نہیں جی کوئی زیادہ نہیں دیا، اتنا تھوڑا سا تو میں نے چاول ڈالے تھے بیچ میں، اتنا سارا میں نے ڈالا تھا. مطلب اس لیے میں بڑے پلیٹس یوز نہیں کرتی، میں چھوٹے سائز کے پلیٹس یوز کرتی ہوں تاکہ میں اپنے کھانے کو صحیح سے میجر کروں. اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً 5 جو ہے وہ بجنے والے تھے، اور ارہم ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد ہی جم جاتا ہے، کیونکہ پھر اگر آپ کھانے کے فوراً بعد جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا. جی بالکل. بس یہاں پہ دیکھ سکتے تیار ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلو بس ابھی چلو اور چڈی وغیرہ پہن کے شارٹس، اور یہ ایسے ہی جم چلا جاتا ہے. پھر ایان نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے، ہمیشہ روزانہ الگ چیزیں جو ہے وہ اسے چاہیے ہوتی ہیں. اتنے سارے بوٹس پڑے ہیں نا، سچ میں ایک دن میں دکھاؤں گی، اتنے سارے کلیکشن اس کا ہے نا. ابھی اس کو الگ سے وہ بھوت پڑ گیا کہ مجھے بوٹ چاہیے، شوز نئے شوز دلائیں مجھے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں بالکل. میں نے غریب بولا ہوں. ہاں، میں نے بولا تم تو ہو ہی لڑکی، مطلب یہ شکایتیں نا مطلب اکثر لڑکیاں کرتی ہیں. اتنی زیادہ شکایتیں کرتے ہیں. اچھا اور ہم کو تو یہ دلا دیا، عائشہ کو تو یہ دلایا، میں بیچارہ غریب رہ گیا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں دلا رہے. بار بار یہ دیکھو عائشہ کو بھی دکھا رہے ہیں جلدی کرو اس کو آرڈر کراؤ، جلدی کرو. شکر ہم نے اس کو آرڈر کرنا سکھایا نہیں ہے. ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پلیز آرڈر کرا دو، آرڈر کرا دو. شکر ہے مما، میں نے بھی ابھی سوچا کہ ہاں اس کو آرڈرنگ کرنا نہیں آتا. نہ ایسا نہ، اس لیے تو ہم نے اپنے پن کوڈ وغیرہ سارا کچھ اس سے چھپایا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے یہ 1 نمبر کا پاگل ہے. ہاں یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ. نہیں، ارہم نے جو ہے وہ ایک بنانا لے لیا اور وہ ریڈی ہو گیا، ابھی بس چلا جائے گا. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.